بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسیرہ، مضمون اسلامیات، کلاس 10th کلاس۔ آج ہم حدیث جو ہے حج کا ثواب، اس حدیث کو پڑھیں گے۔ بک میں ہمارے پاس پیج نمبر ہے 298۔ حدیث نمبر 17 ہمارے پاس ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا لفظی ترجمہ کریں گے تاکہ یہ عبارت ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، پھر حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں، پھر آج ہم حج کے مناسک اس کو سمجھیں گے۔ تو آئیے اپنی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 17 ہمارے پاس ہے، من حجہ، جس نے حج کیا، البیت، بیت اللہ کا، فقضا، اور پورے کیے، مناسکہ، اس کے مناسک، وسلم المسلمون، اور محفوظ رہے مسلمان، من لسانہ، اس کے زبان سے، ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے، غفر لہ، بخش دیے جائیں گے اس کے، ما تقدم، جو پہلے ہو چکے ہیں، من ذنبہ، اس کے گناہ۔ یہ تو اس عبارت کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب اس حدیث کا جو ہے ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ ہماری حدیث حج کے بارے میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حج ہے کیا۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ حج جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے ارادہ کرنا، زیارت کرنا اور قصد کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد وہ جامع عبادت ہے۔ شریعت یعنی اسلامی طریقہ۔ اسلامی قانون میں حج سے مراد وہ جامع عبادت ہے، وہ ایک مکمل عبادت ہے جس میں مسلمان مکہ معظمہ اور بیت اللہ پہنچ کر کچھ مخصوص اعمال اور عبادات کرتے ہیں جنہیں مناسک حج کہتے ہیں۔ چونکہ حج کرنے کے لیے مسلمان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ بیت عربی زبان کا لفظ ہے، بیت کے معنی گھر، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اسے حج کہتے ہیں۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9ویں ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ کا طواف کرنا۔ حج جو ہے 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک مقررہ دنوں میں عبادت کی نیت سے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت اور شعائر اللہ کو ادا کرنا جو ہے حج کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک خاص، اس کے حج کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے۔ خاص وقت کیا ہے کہ 8 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک مخصوص دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تو حج کے بارے میں ہو گیا۔ اب حج کی فرضیت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حج کب فرض ہوا۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا، جس طرح غزوہ بدر 2 ہجری میں، غزوہ احد 3 ہجری میں اور غزوہ خندق جو ہے 5 ہجری میں فرض ہوئی نا۔ اسی طرح حج جو ہے 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج ہر اس مسلمان، بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، چونکہ مکہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو، یعنی خرچ اور جسمانی طاقت رکھتا ہو، اسے کسی ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو۔ یعنی وہ بچہ جو بالغ نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے، اگر کرے تو ثواب ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن حج اس بندے پر فرض ہے جو بالغ ہو، سمجھدار ہو، عاقل ہو اور تندرست ہو۔ یعنی حج فرض ہونے کے لیے استطاعت کا ہونا شرط ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ راستے کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی خرچ چھوڑ سکتا ہو، وہ صحت مند اور آزاد ہو اور اس کا راستہ بھی پرامن ہو۔ استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ یہ تو حج کی فرضیت ہوگی۔ اب قرآن مجید کی روشنی میں حج کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، عربی کی عبارت کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ یہ آیت کریمہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرے۔ وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کا، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر حق ہے، حج البیت، کہ وہ حج کریں بیت اللہ کا، من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس کے راستے کی، ومن کفر، اور جس نے
کفر کیا، دوسرا معنی اور جس نے انکار کیا۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہانوں سے۔ یہ تو اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچ سکتا ہو، یعنی بیت اللہ تک جو پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ سارے اہل جہاں سے بے نیاز ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ تو حج کی فرضیت جو ہے اس آیت کریمہ سے واضح ہو جاتی ہے کہ حج جو ہے ہر اس شخص پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے، اور جو استطاعت رکھنے کے باوجود، مالی طور پر بھی استطاعت رکھنے کے باوجود اور جانی طور پر بھی، یعنی تندرست بھی ہے، مال بھی اس کے پاس ہے، صحت مند بھی ہے، اسے کسی ظالم حکمران نے نہیں روک رکھا ہوا، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ حج کی فرضیت کے بارے میں ابھی قرآن کی روشنی میں سمجھا ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں حج کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا تم ضرور حج کرو۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جسے کسی بیماری نے یا واقعی کسی ضرورت نے یا کسی ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو تو اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی، یعنی اگر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، استطاعت بھی رکھتا ہے، وہ بیمار بھی نہیں ہے اور کسی کا روب دبدبہ اور رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ہماری طرف سے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور جگہ حج کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا، پھر اس نے نہ کوئی برا عمل کیا، نہ خدا کی نافرمانی کی، وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر آئے گا کہ جیسے وہ ابھی ہی پیدا ہوا ہے، یعنی ابھی ماں نے پیدا کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے، حج کے دوران یعنی کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو وہ شخص جب حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ابھی ہی پیدا ہوا ہو۔ جس طرح چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس طرح حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں، وہ اپنے خدا سے جو دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور وہ اس سے مغفرت چاہیں تو وہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حاجی جب حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر جو بھی دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور وہاں پر فرشتے اس کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ حاجی جب دعا کرتا ہے تو فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اگر اپنے وہ گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگیں تو ان کی گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں، اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر یہاں پہ واپس آتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج کی اہمیت یوں بیان فرمائی ہے کہ اسے ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عبادت قرار دیا ہے۔ تو حج کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں ان کے نچوڑ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کی عبادت دراصل توبہ اور بندگی کا پھل لاتی ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے ایک نئی زندگی میں ایک پرامید زندگی کی راہ اس کو دکھاتی ہے۔ اس طرح انسان اپنے پہلے تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اب زیادہ سے زیادہ نیکیوں پر نظر رکھنا اس کی ہمت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اب وہ گناہوں سے بچے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی طرف بڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے بھی سخت وعید سنائی ہے نا، کہ وہ شخص جو حج نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو قدرت، استطاعت، طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو ہماری طرف سے چاہے یہودی مرے اور نصرانی مرے۔ یہ تو حج کی اہمیت ہو گیا قرآن کی روشنی میں، حج کی اہمیت ہو گیا حدیث کی روشنی میں۔ اب
حج کے فرائض اور واجبات کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، پھر حج کے مناسک کی طرف بڑھیں گے۔ تو آئیے حج کے فرائض دیکھتے ہیں، یعنی جو ہر صورت میں کرنے ہوتے ہیں، انسان پر لازم ہے، اس کو چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ حج کے فرائض ہیں احرام باندھنا، وقوف عرفات، میدان کے عرفات میں ٹھہرنا، اور طواف زیارت۔ حج کے 3 فرائض ہیں۔ اب حج کے واجبات دیکھتے ہیں۔ حج کے واجبات جو ہیں 4 ہیں: سعی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، طواف وداع اور بال تراشنا۔ یہ حج کے جو فرائض اور واجبات ہیں، یہ ایک ایک کر کے ہم یہاں آگے مناسک حج میں سمجھیں گے۔ اب تھوڑا سا حج کی اقسام کے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ حج کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ حج کی کتنی اقسام ہیں بچوں؟ حج کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی قسمیں ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حج افراد، دوسری قسم ہے حج قران، تیسری قسم ہے حج تمتع۔ اب دیکھتے ہیں حج افراد کون سا حج ہوتا ہے۔ حج افراد حج کی وہ قسم ہے جس میں حج بالکل اکیلے کیا جائے، عمرہ ساتھ نہ ہو، یعنی صرف حج ہی ادا کیا جائے اور عمرہ ادا نہ کیا جائے، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ حج قران حج کی وہ قسم ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر کیا جائے، یعنی حج بھی کیا جائے اور ساتھ میں عمرہ بھی کیا جائے، دونوں کی اکٹھی نیت کر کے پہلے عمرہ اور پھر حج بغیر احرام کھولے ادا کیا جائے، یعنی ایک ہی احرام کے ساتھ ایک احرام کو باندھ کر پہلے عمرہ ادا کیا جائے اور پھر حج ادا کیا جائے، یہ حج قران ہے۔ حج تمتع حج کی تیسری قسم ہے۔ حج تمتع وہ قسم ہے جس میں حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھانا ہے، یعنی حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کیا جائے، اس کے بعد احرام کھول دیا جائے، پھر یعنی 8 ذی الحج کو پھر اسی سال حج کا احرام باندھ کر حج کے دنوں میں حج ادا کرنا حج تمتع کہلاتا ہے۔ اس میں 2 بار احرام باندھا جائے گا، ایک احرام جو ہے عمرے کے لیے باندھا جائے گا اور دوسرا احرام حج کے لیے باندھا جائے گا، یہ حج کی قسم ہے حج تمتع۔ یہ تو 3 قسمیں ہوگی۔ اب مناسک حج، حج کے طریقے کو سمجھ لیتے ہیں۔ مناسک حج کا مطلب ہے حج کا طریقہ۔ مناسک جو منسک کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے حج کا طریقہ، یعنی حج کرنے کے لیے حاجی کو کیا کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ترجمہ ہے ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ حج میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح جو مناسک حج ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کی ادائیگی کے جو جو طریقے بیان کیے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم سمجھتے ہیں۔ مناسک حج کو ہم ایک ایک کر کے ابھی سمجھ لیتے ہیں۔ اب مناسک حج کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس مناسک حج میں سب سے پہلا جو حج ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت باندھنا۔ جس وقت بندہ جو ہے حج ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے نیت کرتا ہے کہ میری نیت حج کرنے کی ہے، یا عمرہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلے نیت ہوتی ہے کہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے وہ شخص نیت کرتا ہے کہ اے اللہ، میں اللہ کی رضا کے لیے عمرہ یا حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجئے۔ وہ نیت باندھتا ہے۔ تو حج کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ نیت باندھنا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے چاروں اطراف جو ہے مختلف مقامات مقرر کیے گئے ہیں جنہیں میقات کہتے ہیں۔ میقات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں سے احرام باندھ کر آگے جانا ہوتا ہے، اسے میقات کہتے ہیں۔ میقات سے بغیر احرام باندھے انسان نہیں گزر سکتا۔ تو ہر حاجی کو میقات پر ٹھہر کر حج کے لیے نیت کر کے احرام پہننا ہوتا ہے۔ احرام پہن کر یعنی نیت کر کے پھر وہ میقات سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر احرام نہ باندھے، نیت بھی نہ کرے تو میقات سے آگے چلا جائے تو وہ گناہ گار ہے۔ پاکستان میں سے ہوائی جہاز کے ذریعے حج پر جانے والے لوگ تو ہوائی اڈے پر ہی نیت کر کے احرام باندھ لیتے ہیں۔ بحری جہاز پر جانے والے مقام میں یلملم پر احرام باندھتے ہیں۔ یہ بھی ایک میقات ہے یلملم، یہاں پہ ٹھہر کر احرام باندھا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے، پھر میقات سے آگے گزرا جاتا ہے حج کرنے کے لیے۔
تو حج کرنے کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نیت کرنا ہے، اور پھر میقات سے احرام باندھ کر آگے جانا ہے۔ تو ہر حاجی کو میقات پر حج کی نیت کر کے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ نیت کے بغیر اور احرام باندھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیا کام ہے؟ نیت ہوگی حج کی یا عمرے کی نیت ہوگی تو پھر احرام باندھنا ہے۔ تو احرام جو ہے مردوں کا اور عورتوں کا مختلف ہے، دونوں کا احرام ایک ہی نہیں ہے۔ عورتیں جو ہیں ان کا جو ہے عام لباس جو وہ گھر میں پہنتی ہیں وہ ان کا احرام ہے، اور اس طرح کے عورتوں کا پردہ ہو کہ اس کے سر کے بال نظر نہ آئے، یعنی عبایا پہن لیں، اوپر کوئی سکارف ہو اور اس سے اس طرح بال ڈھانپیں سر کے کہ سر کے بال نظر نہ آئے۔ اور عورتوں کا احرام کیا ہے؟ عام لباس ہے۔ اور مردوں کا احرام ان دو سری چادریں ہیں۔ وہ دو چادریں جو ہیں، ایک تو مرد جو ہیں اسے تہبند کی طرح باندھ لیتے ہیں، اور دوسری جو چادر ہے اس کا جو ایک حصہ ہے اس کو ایک جو حصہ ہے دوسرا جو ہے بائیں کندھے پر اور سر ننگا رکھتے ہوئے جسم پر اوڑھ لیتے ہیں۔ عورتوں کا یہ احرام ہے کہ سطر ڈھانپنے والی کپڑوں کے علاوہ سر پر رومال اس طرح باندھ لیتی ہیں کہ بال نظر نہ آئے۔ عورتیں جو ہیں اپنے بالوں کو ڈھانپتی ہیں اور اپنے سطر کے اعضاء کو ڈھانپتی ہیں، اور مرد جو ہے ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لیتے ہیں، دوسری چادر جو ہے بائیں کندھے پر ڈالتے ہیں، اور دایاں کندھا ننگا رہتا ہے اور سر بھی ننگا رہتا ہے۔ نیت بھی کر لی، احرام بھی باندھ لیا۔ اس کے بعد تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کو تلبیہ کہتے ہیں۔ تو حاجی جو ہیں غسل کر کے احرام پہنتا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہے، جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے غسل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، پھر حج کی باضابطہ نیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے خدا کو مخاطب کرتا ہوا اور بلند آواز سے پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر یہ تلبیہ جو ہے وہ ساتھ پڑھتا رہتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ غسل کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، پھر احرام باندھا جائے اور حج کی نیت کی جائے۔ یہ کام انسان جو ہے گھر میں بھی کر سکتا ہے، کہ گھر میں بندہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور احرام باندھ کے جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں نہیں کر سکتا تو وہ ایئرپورٹ پر بھی کر سکتا ہے، ہوائی اڈے پر بھی وہ احرام باندھ کے 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کر سکتا ہے۔ نہیں تو وہ میقات پر پہنچ کر وہاں پر جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اور احرام باندھ کر اس سے آگے پھر جو ہے میقات سے گزر کر جائے گا، نہیں تو وہ نہیں جا سکتا۔ اس کی آخری جو حد جو ہے احرام باندھنے کی میقات ہے، میقات پر وہ احرام باندھے گا، احرام باندھ کر حج کی یا عمرے کی نیت کرے گا، پھر وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ ہے یعنی حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں کوئی شک نہیں کہ ہم تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ وہ پھر مسلسل پڑھتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس ہے زیارت کعبہ۔ جب وہ حرم شریف کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ زبان سے تلبیہ پڑھتا رہتا ہے۔ حاجی جو ہے مکہ مکرمہ کے پاس، حرم شریف کے پاس جب وہ پہنچتا ہے تو اپنی زبان پر تلبیہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے خانہ کعبہ پر حاضری دیتے ہوئے جب وہ خانہ کعبہ پر پہنچتا ہے تو اس وقت جو ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، نظریں جھکا کر وہ دعا پڑھتا رہتا ہے، اور اس وقت تک وہ دعا پڑھتا ہے جب تک اس کی خانہ کعبہ پر نظر نہیں پڑتی۔ جب وہ خانہ کعبہ پر نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ سرور محسوس ہوتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جو اسے پہلے وہ خوشی وہ سکون محسوس نہیں ہوا۔ ظاہر ہے وہ رب تعالیٰ کے گھر کو دیکھتا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو ایک عجیب سی خوشی، اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کو دعا مانگنی چاہیے، وہ جو
वो जो भी इंसान दुआ मांगता है तो वो दुआ कबूल होती है। अब यहाँ पे बच्चों आपको खाना काबा के बारे में वैसे थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि खाना काबा के जो है, जो खाना काबा बना हुआ है वो एक कमरे की मानद है, इस तरह, यानी उसके 4 कोने हैं ना। तो आपको ये बताना चाह रही हूँ खाना काबा के 4 कोने हैं, और चारों कोनों के नाम आपको बता दूँ कि जो कोना मुल्क शाम की तरफ है उसको रुकने शामी कहते हैं, और जो कोना इराक़ की तरफ है उसको रुकने इराक़ी कहते हैं, और एक कोना यमन की तरफ है उसको रुकने यमानी कहते हैं, और एक रुकने असवद है। खाने काबा के 4 कोने हैं, रुकने शामी, रुकने इराक़ी, रुकने यमानी और रुकने असवद। ये 4 कोने खाना काबा के हैं, और इसमें रुकने असवद जो है उसमें हजर असवद नस्ब किया गया है। हजर असवद जो है वो जन्नत का पत्थर है। हजर कहते हैं पत्थर को, असवद कहते हैं स्याह को, यानी काला पत्थर। हजर असवद जो है वो काला पत्थर है। पहले तो हदीस पाक में ये है कि ये पत्थर जो है जन्नत का पत्थर है। जब ये जन्नत से उतारा गया था तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद था, दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन बने आदम के गुनाहों ने अब इसको काला कर दिया है। अब इसका नाम हजर असवद पड़ गया है। पहले इसका नाम क्या था? हजर साद। जब जन्नत से उतारा गया था तो हदीस पाक से पता चलता है, हदीस पाक में है उस वक्त ये पत्थर जो था दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, और अब जो है ये पत्थर जो है स्याह हो चुका है इंसानों के गुनाह की वजह से। अब इसका नाम हजर असवद पड़ गया, यानी हजर कहते हैं पत्थर को, असवद कहते हैं स्याह को। अब इस्तिलाम, 5वां पॉइंट हमारे पास है इस्तिलाम। इस्तिलाम के मायने क्या है? छूना, बोसा देना। तो इस्तिलाम में जो है, इस्तिलाम से मुराद हजर असवद को बोसा देना और रुकन यमानी को छूना है। तो खाने काबा के जो 4 कोने हैं तो वहाँ पे जो हजर असवद नस्ब किया गया है, इसके साथ वाला जो कोना है वो रुकन यमानी है, और यहाँ पे हजर असवद है। तो हजर असवद को बोसा देना यानी हाथ लगाना या उसको छूना, ये जो है इस्तिलाम है। तो जिस वक्त तवाफ़ जो है, तवाफ़ के हर चक्कर के अख्ताम पर रुकन यमानी को छुआ और हजर असवद को बोसा दिया जाता है। तो ये हजर असवद है, तो यहाँ पे हजर असवद को बोसा देकर, हाथ लगाकर दाएं तरफ ऐसे खाना काबा के दाएं तरफ से ऐसे तवाफ़ शुरू किया जाता है, और फिर आकर रुकन यमानी पर जो है एक तवाफ़ हमारा मुकम्मल हो जाता है। इस तरह 7 चक्कर लगाए जाते हैं, और हर चक्कर जो है हजर असवद को बोसा देकर दाएं तरफ से खाना काबा के इस तरह से जो है तवाफ़ मुकम्मल किया जाता है। खाना काबा के गिर्द ऐसे चक्कर लगाए जाते हैं और 7 चक्कर लगाए जाते हैं। और हजर असवद के बिल्कुल ऊपर जो है जगह पर एक सब्ज़ सी लाइट है, जहाँ पर जो है बंदा रुक कर हजर असवद को बोसा देता है और फिर दुआ मांगता है। फिर जो है इस्तग़फ़ार करते हुए, दुआएं करते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए जो है वो तवाफ़ शुरू किया जाता है, और 7 चक्कर लगाए जाते हैं। तो हर चक्कर जो है हजर असवद से बोसा देकर शुरू किया जाता है। तो अगर हजर असवद को बोसा देना जो है मुश्किल हो, क्योंकि रश ज़्यादा होती है, इसलिए बोसा देना मुमकिन नहीं है, तो हाथ लगाकर चूमना, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर दोनों हाथ हजर असवद की तरफ बढ़ाकर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु कहकर चूम ले, यानी हाथों के इशारे से दोनों हाथों को ऐसे हजर असवद की तरफ ऊपर करके ऐसे बोसा देकर जो है फिर तवाफ़ शुरू किया जाता है। नहीं तो दोनों हाथों से नहीं, अगर एक हाथ से भी, एक हाथ को भी ऊपर करके ऐसे हजर असवद के सामने ऐसे भोसा देकर आगे जो है फिर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु कहकर जो है तवाफ़ शुरू किया जाता है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर इस्तिलाम करके तवाफ़ शुरू किया जाता है, और 7 चक्कर लगाए जाते हैं, तो एक तवाफ़ मुकम्मल हो जाता है। 5वां पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका। अब 6ठा पॉइंट हमारे पास है तवाफ़। हजर असवद को बोसा देकर वहीं से तवाफ़ शुरू किया जाता है, और बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर पूरे किए जाते हैं, जो भी आपको ऊपर मैंने इस्तिलाम में बताया ना। तो हर चक्कर के बाद हजर असवद को बोसा दिया जाता है, यानी हर चक्कर, एक चक्कर मुकम्मल होता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर हजर असवद को बोसा देकर चूम कर
استلام کر کے پھر طواف شروع کیا جاتا ہے۔ ان 7 چکروں کے مجموعوں کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کا معنی چکر لگانا ہے، تو ان 7 چکروں کے مجموعوں کو کیا کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں۔ 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف مکمل ہوگا۔ اور بعض لوگوں کے بچوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چکر لگا دی، حجر اسود کو بوسہ دے کے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا لیے تو ہمارا طواف مکمل ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ 7 چکر لگائیں گے تو تب جا کے ہمارا ایک طواف مکمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ 7واں پوائنٹ ہے آب زمزم پینا۔ تو حج میں کیا ہے کہ طواف کر کے اس کے بعد جو ہے پاس ہی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم میں جو ہے جب 7 چکر مکمل کر لیے تو پاس ہی مقام ابراہیم ہے۔ باب کعبہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اس کے بالکل سامنے جو ہے مقام ابراہیم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہاں پہ مقام ابراہیم کے اندر پتھر ہے نا، تو جہاں پہ حضرت ابراہیم نے اس پتھر کے اوپر جو ہے چڑھ کر خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تو پھر اور زیادہ اونچی کرنا دیوار کو مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے پتھر اتارا تھا، تو اس پتھر پر قدم رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کیا تھا، اونچا کیا تھا۔ تو یہ پتھر جو ہے مقام ابراہیم کے اندر جو